الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام اور عزیز دوستو، یہ سورت جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یہ سورت اکثر مسلمانوں کو یاد ہے اور نماز میں بکثرت پڑھی جانے والی سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جو شخص مکہ میں بیمار ہوتا یہ اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا اور اس سے یوں کہتا کہ اپنے یتیم بچوں کو اور ان کے مال کو میرے حوالے کر دو، تمہارے بعد میں ان کا پرسان حال رہوں گا، میں ان کی خبر گیری کروں گا، ان کی پرورش کروں گا، میرے بالمقابل ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ بیمار شخص اپنے ان یتیم بچوں کی جن کی وہ کفالت کرتا تھا، ان کے اور ان کے مالوں کو ابو جہل کو دے دیتا۔ ابو جہل جب ان یتیم بچوں کے مالوں پر قبضہ کر لیتا تو ان یتیم بچوں کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا کرتا تھا۔ وہ در بدر گلی کوچوں میں ذلت کے مارے یوں ہی پھرتے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یتیم بچہ بیچارہ ذلت کا مارا حاضر ہوا اور اس نے ابو جہل کے متعلق اپنی فریاد سنائی کہ یا رسول اللہ، مجھے ابو جہل نے اس طرح گھر سے باہر نکال دیا ہے اور میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اس بچے پر ترس آیا، کیونکہ خود آپ علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے تھے اور یتیمی کا وہ درد جانتے تھے۔ لہٰذا اس بچے کی فریاد کو لے کر وہ ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل کو سمجھایا بجھایا، اللہ کے خوف سے ڈرایا، قیامت کے متعلق بتلایا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس دن تمہیں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور ان سب گناہوں کے متعلق تم سے باز پرس ہوگی۔ وہ آپ علیہ السلام کی نصیحت کو تو کیا قبول کرتا، الٹا وہ قیامت کا انکار کرنے لگا اور اس کو جھٹلانے لگا۔ تو آپ علیہ السلام مایوس ہو کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم دیکھتے ہو اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ بعض مفسرین نے ابو جہل کے علاوہ اور بھی مشرکین مکہ کے نام لیے ہیں کہ ان کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی۔ بہرحال اس صورت کا مقصد یتیموں، محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی اعانت، ان کی مدد پر ابھارنا اور دین کے ارکان میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق اللہ رب العزت نے ساری امت کو اس صورت میں آگاہ کیا ہے، اور پہلی ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے متعلق عقیدے کو درست کیا کہ ہر انسان کا قیامت کے متعلق، حساب و کتاب کے متعلق عقیدہ درست ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے۔ جو شخص قیامت کا منکر ہو، جو شخص حساب و کتاب کا منکر ہو، اس کو جھٹلانے والا ہو، تو پھر اس کا مطلب آزادی ہے، یعنی جب چاہا، جب انسان نے گناہ کر لیا، جب چاہا نماز پڑھ لی چھوڑ دی، جب چاہا کسی کو جھوٹ بولا، جب چاہا کسی کو دھوکہ دیا۔ گویا کہ قیامت کا جو شخص منکر ہوتا ہے وہ نہ تو اللہ کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، نہ ہی وہ بندوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ اور ان حقوق میں اللہ رب العزت نے جو دوسری آیت کے اندر فرمایا وہ یتیم کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے انکار کرنے والے کا حال یہ ہے
کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ معزز دوستو، اسلام نے ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھا ہے، کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بچہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک شخص انتقال کر گیا ہو، اس بچے کی کفالت کی بھی اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یتیم کی کفالت پر بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی خبر گیری کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان انگلیوں کے اشارے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا کہ یہ دو انگلی آپس میں قریب ہیں، اتنا آپ علیہ السلام سے وہ شخص جنت میں قریب ہوا جو کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہو، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین معاشرے میں وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم بچہ موجود ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہو۔ یتیم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پاس مال ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس کے رشتہ دار موجود ہوں۔ پہلی صورت میں اگر اس کے پاس مال ہے اور کوئی شخص اس یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے تو پھر اس شخص کے ذمے ہے کہ اس یتیم بچے کے مال کی پوری نگرانی کرے اور اس کے مال کو اس یتیم بچے کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، اس کی پرورش میں لگائے۔ جب وہ باشعور ہو جائے، جب وہ عقل مند ہو جائے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو جائے، تو پھر وہ اس کے مال کو اس یتیم بچے کو واپس کر دے۔ یعنی اس مال کے اندر کفالت کرنے والے کا تصرف کرنا ذرہ برابر بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ اجازت دے دے کہ یہ مال جس طرح میرا ہے، یہ مال آپ کا بھی ہے، آپ میری کفالت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں، اگر وہ بچہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا ہے تو اس بچے کے مال کی اور اس بچے کی ذمہ داری اس کفیل پر ہوگی۔ دوسری صورت میں اگر بچے کے پاس مال نہ ہو لیکن اس کے رشتہ دار موجود ہوں تو اب ان کے رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی کفالت کریں، اس کی پرورش کریں، اس کی تعلیم و تعلم کا، اس کی تربیت کا ذمہ اٹھائیں۔ پھر رشتہ دار میں بھی وہ رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریب ہوں، اگر قریب والے ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو بعید یعنی دور والے رشتہ داروں کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اگر یہ صورت ہے کہ اس یتیم بچے کا کوئی رشتہ دار دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر بیت المال کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی کفالت کرے، اس بچے کی دیکھ بھال کرے۔ ہمارے ملک میں تو بیت المال نہیں ہے، تو بیت المال نہ ہونے کی صورت میں اب یہ ذمہ داری شرعی تنظیموں پر عائد ہوتی ہے۔ وہ شرعی تنظیمیں ان بچوں کی کفالت کریں گی۔ اگر وہ شرعی تنظیمیں بھی نہیں ہیں تو پھر جس علاقے میں یتیم بچہ ہوگا اس علاقے میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب مل کر اس یتیم بچے کی کفالت کریں، اس یتیم بچے کی دیکھ بھال کریں اور اس کی تعلیم و تعلم کا خرچہ اٹھائیں۔ تو سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اسلام نے یتیم بچے کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے حقوق مسلمانوں پر اخلاقی طور پر عائد فرمائے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ قیامت کے جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اور مسکینوں کو، محتاجوں کو خود تو کیا کھانا کھلاتے، دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بھوکوں کو کھانے کھلانے کے متعلق فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم غیر مسلم کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یعنی غیر مسلم کو کھانا کھلانے پر بھی ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیو، بھوکا تو بھوکا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو،
چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بھوکا تو بھوکا ہوتا ہے، لہٰذا بھوکے کو کھانا کھلانا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جس شخص کا یقین قیامت پر مکمل نہ ہو اور وہ حساب و کتاب کو نہ مانتا ہو، تو وہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا یقین اس بات پر ہے کہ کل مجھ سے قیامت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اس کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں تمہیں اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بھلا بیٹھنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر غفلت برتنا، کہ وقت کا لحاظ نہ رکھنا، سورج غروب ہو رہا ہے اور عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، یا اسی طرح سورج طلوع ہو رہا ہے اور طلوع ہوتے ہوتے جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھتا ہے، گویا کہ وہ وقت کا لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی نماز کو حدیث کے اندر منافق کی نماز کہا ہے، کہ جو نماز کے وقت کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، نماز میں غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے۔ ایک تو بھلانے سے مراد یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ بالکل ترک کر دیتا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، الذین ھم یراؤون، کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے، یہ استحضار تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ استحضار نہ پیدا ہو تو پھر کم از کم یہ سوچا کرو کہ اللہ رب العزت تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو بیان کیا ہے، اور یوں بتلا دیا ہے کہ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں وہ شخص کوتاہی کرتا ہے کہ جس کا یقین اس بات پر نہیں ہے اور جو اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ کل قیامت میں اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم قیامت کے متعلق اپنے اعتقادات کو درست کریں اور یتیموں اور محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی کفالت کریں، ان کی خبرگیری رکھیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر یا جو بھی ہماری نگاہوں میں ہو ہم ان کی خبرگیری کریں، ان تک ساز و سامان پہنچائیں، صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کو وقت پر نکالے تو کوئی بھی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا۔ اور ایک دور وہ دیکھا گیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر انہوں نے انصاف قائم کیا اور انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے دور میں غربت بالکل نہیں تھی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، کیونکہ ان کے دور کے اندر زکوٰۃ کا نظام بہترین تھا اور زکوٰۃ ہر شخص اپنے وقت پر ادا کیا کرتا تھا۔ تیسری ترغیب اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ دی ہے کہ ہم بھوکوں کو خود بھی کھانا کھلائیں اور دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب کریں، اور نمازوں کے اندر ہرگز کوتاہی نہ کریں، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں سب سے اول رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔